اچھا فرین بہن بتائیے گا کہ آپ کے والدین کی ڈیورس کیوں ہوئی؟ میرے ماما پاپا کی ڈیورس ہو گئی کہ میری مما جو تھی وہ مجھے حافظہ بنانا چاہتی تھی، اور میرے فادر جو تھے وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ وہ غصہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ اس کو کیوں قرآن پڑھاتی ہو، میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ تو بس یہی لڑائی بڑھتی بڑھتی بہت بڑھ گئی، اور ان دونوں میں طلاق ہو گئی، اور ہم رینٹ کے گھر پہ آ گئے۔ مطلب جن گھروں میں آپ کی والدہ کام کرتی ہیں تو ان گھروں سے کتنے پیسے ملتے ہیں، مطلب اور کتنے گھروں میں کام کرتی ہیں؟ اصل میں میری مما 2 سے 3 گھروں کا کام کرتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے سیلریز اتنی ہے نہیں ہے، زیادہ سے 3,000 3500 سے زیادہ سیلری نہیں ہے ان کی۔ تو یہ ہے کہ پھر گھر کا کھانا وانا راشن روشن بھی ہم لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، تو ہمارے بل بہت زیادہ آ گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم لوگ رینٹ نہیں دے سکے اپنے گھر کا۔ ابھی بھی ہمارے 2 منتھ کا بل پینڈنگ پڑا ہوا ہے جو ہم نے دینا ہے، اور مالک مکان نے ہمیں یہ لاسٹ وارننگ دی ہے کہ اگر ہم نے بل اور کرایہ کلیئر نہیں کیا تو وہ ہمارا جو سامان ہے وہ بھی رکھ لے گا اور ہمیں گھر سے نکال دے گا۔ آپ نے بتایا کہ 24-25 سال آپ کی عمر ہے، اس عمر میں زیادہ تر موسٹلی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ آپ کی والدہ نے ابھی تک آپ کی شادی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ کچھ تو حالات ساتھ نہیں دے رہے ہیں، چھت بھی نہیں ہے سر پہ، تو بہت ٹینشن میں ہے۔ جب تک یہ سب نہیں ہو جاتا تب تک شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا فرین بتائیے گا، جو آپ نے بجلی کا بل بتایا ہے، کرایہ بتایا، کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی قرضہ ہے آپ کے اوپر؟ وہ کتنی رقم ہے جو آپ نے قرض میں کی مد میں ادا کرنی ہے؟ یہ کم سے کم بھی تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہو جاتا ہے سارا قرضہ ملا کے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت۔ ہمارے ساتھ 25 سالہ فرحین موجود ہیں جو کہ حافظ قرآن ہیں۔ ان کے گھر کے کیا معاملات تھے جو ان کے والدین کی آپس میں نہ بن سکی، اور ان کی والدہ کو ڈیورس ہوئی تو انہوں نے الگ سے اپنا کرائے کا مکان لیا اور اپنی اکلوتی بیٹی کو لے کر الگ ہو گئی۔ زندگی کے حالات و واقعات کیسے چل رہے ہیں، گزارا کیسے کر رہی ہیں، میڈیا پہ کیوں آ گئی ہیں، ان سے جانتے اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا فرین بہن بتائیے گا کہ آپ کے والدین کی ڈیورس کیوں ہوئی؟ اس لیے میرے ماما پاپا کی ڈیورس ہو گئی کہ میری مما جو تھی وہ مجھے حافظہ بنانا چاہتی تھی، اور میرے فادر جو تھے وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ وہ غصہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ اس کو کیوں قرآن پڑھاتی ہو، میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ تو بس یہی لڑائی بڑھتی بڑھتی بہت بڑھ گئی، اور ان دونوں میں طلاق ہو گئی، اور ہم رینٹ کے گھر پہ آ گئے۔ مطلب جن گھروں میں آپ کی والدہ کام کرتی ہیں تو ان گھروں سے کتنے پیسے ملتے ہیں، مطلب اور کتنے گھروں میں کام کرتی ہیں؟ اصل میں میری مما 2 سے 3 گھروں کا کام کرتی ہیں۔ مطلب جب ڈیورس ہوئی تو آپ کی والدہ اپنے پیچھے اپنے ماں باپ کے پاس یا کسی بھائی کے پاس کیوں نہیں گئی؟ انہوں نے رینٹ پہ ہی رہنا کیوں مناسب سمجھا؟ ہم لوگ رینٹ کے گھر میں آ گئے، اور بنیال میں اس لیے ہم لوگ نہیں گئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب کے گھر کے حالات کیسے ہوتے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، کوئی کسی کو نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے میں نے اور میری مما نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم لوگ اپنا رینٹ پہ گھر لے لیتے ہیں۔ میری مما بھی لوگوں کے گھر کا کام کرتی تھی، میں ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کرتی تھی۔ تو جب آپ ظاہر بات جوان ہیں اور آپ نے حافظ قرآن آپ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے حفظ کر لیا ہے، کر چکی ہیں، یہ کس طرح آپ نے یہ جو فیس ہے حافظ قرآن بننے تک کا، یہ کیسے آپ نے اچیو کیا، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ تو یہ ہے کہ میری مما چاہتی تھیں کہ میں حافظ قرآن بنوں۔ انہوں نے میرے لیے بہت محنت کی، لوگوں کے گھروں کے کام بھی کیے، میں بھی ان کے ساتھ جاتی تھی، لیکن وہ مجھے بھیج دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی آپ گھر جاؤ، جا کے آپ مدرسے جاؤ، جا کے قرآن پڑھو، اور الحمدللہ کہ آج میں حافظ قرآن بن گئی ہوں، ہو گئی ہوں۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ اور آپ جو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتے تھے تو آپ نے جو کرائے کے معاملات ایزیلی مطلب آپ افورڈ کرتی رہی ہیں، آپ کی والدہ آپ کے اخراجات وغیرہ، یا کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اور لوگوں کا رسپانس آپ کے ساتھ کیسا تھا جب آپ ظاہر مرد تو آپ کے گھر میں نہیں تھا، تو آپ دو عورتیں ایک جگہ پہ رہ رہی تھی، تو آپ کے محلے دار تھے یا جو باہر جب آپ کام کرنے جاتی تھی تو کوئی لوگ بری نظر رکھتے تھے یا کوئی آفرز کرتے تھے کچھ؟ اس بات کا تو سب کو ہی پتہ ہے کہ جن کے ساتھ مرد نہیں ہوتا ان کو سب بری نظر سے ہی دیکھتے ہیں۔ اور رہی بات کام کی، تو میری مما نے بہت ایفرٹ کی ہے میرے لیے، بہت محنت کی ہے انہوں نے، اور رینٹ پہ رہنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں کہ ابھی بھی ہمارے سر پہ 4 مہینے کا کرایہ چڑھا ہوا ہے، جو کہ ابھی تک ہم لوگوں نے نہیں دیا۔ اس کی کیا وجہ، کیوں نہیں دے سکے آپ؟
اس لیے کہ گھر میں کام کرنے سے بہت زیادہ سیلریز نہیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ رینٹ کتنے زیادہ ہیں، اس وجہ سے ہمارے سر پہ یہ قرضہ آ گیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے سیلریز اتنی ہے نہیں ہے، زیادہ سے 3,000 3500 سے زیادہ سیلری نہیں ہے ان کی۔ مطلب فی گھر اتنا ملتا ہے؟ جی، فی گھر اتنا ملتا ہے، تو یہ ہے کہ پھر گھر کا کھانا وانا راشن روشن بھی ہم لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، تو ہمارے بل بہت زیادہ آ گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم لوگ رینٹ نہیں دے سکے اپنے گھر کا۔ ابھی بھی ہمارے 2 منتھ کا بل پینڈنگ پڑا ہوا ہے جو ہم نے دینا ہے، اور مالک مکان نے ہمیں یہ لاسٹ وارننگ دی ہے کہ اگر ہم نے بل اور کرایہ کلیئر نہیں کیا تو وہ ہمارا جو سامان ہے وہ بھی رکھ لے گا اور ہمیں گھر سے نکال دے گا۔ اچھا فرین، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ 24-25 سال آپ کی عمر ہے، اور یہ اس عمر میں زیادہ تر موسٹلی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ آپ کی والدہ نے ابھی تک آپ کی شادی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ کچھ تو حالات ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اور دوسرا ابھی چھت بھی نہیں ہے سر پہ، تو بہت ٹینشن میں ہے۔ جب تک یہ سب نہیں ہو جاتا تب تک شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ کھانے پینے کے لیے پورا نہیں ہو پا رہا، بل اور رینٹ نہیں دے پا رہے، تو شادی تو مطلب اخراجات آپ نہیں افورڈ نہیں کر سکتے اس چیز کو۔ نہیں کر سکتے، جی بالکل۔ مجھے بتائیں فرین، جب ایک والدہ اپنی جوان بیٹی کو گھر بیٹھے ہوئے دیکھتی ہے، کیا تکلیف ان کی محسوس کرتی ہیں؟ کہ مطلب کیا ان کی فکر تو ہوگی، ان کو وہ سوچتی تو ہوں گی کہ میری جوان بیٹی گھر پہ بیٹھی ہے، اور آج کل کا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، کہ اپنی ماں کو دیکھ کے کیا فیل ہوتا ہے؟ مجھے اپنی ماما کو دیکھ کے بہت برا فیل ہوتا ہے، ان کا بھی دل چاہتا ہے، وہ خود بھی کہتی ہیں کہ میری بیٹی کی بھی ایک اچھے گھر میں، ایک کھاتے پیتے امیر گھر میں شادی ہو، میری بیٹی خوش رہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ غریب لوگوں کے لیے یہ اتنی جلدی پاسبل نہیں ہے۔ اچھا فرحین، اگر ہمارے دیکھنے والوں میں سے کوئی ہم سے رابطہ کرے اور کہے کہ جی میں گھر کی چھت بھی دوں گا، نکاح بھی کروں گا، اور آپ کو ساری زندگی کی ذمہ داریاں اٹھائے، اور آپ کے جو کرائے کے واجبات رہتے ہیں یا بل رہتا ہے وہ ادا کرے، لیکن وہ ڈیمانڈ کر دے جی نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل، شادی تو میں کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی جو کہ میرے سارے اخراجات کو پورا کر سکے، میرے گھر کا رینٹ بل وغیرہ جو میرے سر پہ قرضے ہیں وہ میری سپورٹ کر دے، اور مجھے اچھا مطلب مجھے اچھا گھر دے، اچھا ہو، اور پھر میں اپنی مما کو بھی ایگری کر لوں گی رشتے کے لیے۔ اچھا فرین، بتائیے گا جو آپ نے بجلی کا بل بتایا ہے، کرایہ بتایا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی قرضہ ہے آپ کے اوپر؟ جی بالکل، اس کے علاوہ بھی قرضہ ہے کچھ۔ ادھر ہم نے جہاں پہ ہم راشن لیتے تھے گھر کا، وہاں پہ میرا دکان پہ میرا کافی زیادہ قرضہ بنا ہوا ہے، پھر 1-2 لوگوں سے پیسے میں نے ادھار لیے ہوئے ہیں جو کہ میں ابھی تک نہیں دے پائی ہوں۔ محلے داروں سے یا کسی باہر سے کہیں اور سے؟ جی محلے والوں سے ہی میں لے لیے ہوئے ہیں، تو میں نے ابھی تک ان کو ریٹرن نہیں کیے ہیں۔ یہ فرین ٹوٹل کتنا بن جاتے، کتنے پیسے اگر آپ اس کو اکٹھا کر لیں اماؤنٹ کو، کتنی رقم ہے جو آپ نے قرض میں کی مد میں ادا کرنی ہے؟ یہ کم سے کم بھی تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہو جاتا ہے سارا قرضہ ملا کے۔ تو اچھا فرین، اگر کوئی مطلب جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں، ہم اپنے ادارے کے تھرو کوئی آپ کو اچھا پرپوزل دیں جو آپ کا یہ 1 لاکھ روپے کا قرضہ بھی ادا کر دے، اور آپ کی ذمہ داری بھی اٹھائے، آپ کی والدہ کی ذمہ داری بھی اٹھائے، آپ کو گھر بھی لے کے دے، تو ہم آپ کو اچھا اپنی گارنٹی، ہمارا ادارہ اس کی گارنٹی اٹھائے گا اور اچھا کو پرپوزل پیش کریں، تو آپ قبول کریں گی؟ جی بالکل، اگر کوئی ایسا پرپوزل ہوگا تو انشاءاللہ میں ضرور قبول کروں گی۔ کوئی ڈیمانڈ آپ کی ہو؟ نہیں، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس اتنا ہی کہوں گی کہ میں حافظ قرآن ہوں، بس مجھے عزت جو مطلب چاہیے، ایک عورت کو چاہیے ہوتی ہے، وہ عزت دے دیں، بس اس سے زیادہ مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے۔ مطلب 5 ٹائم کا نمازی ہو؟ جی بالکل، میں 5 ٹائم کی نمازی ہوں۔ اچھا، مجھے ایک سوال کا جاتے جاتے ایک اور جواب دے دیں، اگر آپ کی ایج 25 سال ہے، اگر کوئی ایسا شخص جو زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو یا ایج میں کچھ تھوڑا آپ سے زیادہ ہو، یا سیکنڈ میرج والا ہو، تو اس بارے میں کیا کہیں؟ جی بالکل، اگر کوئی ایسا ہے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہوں، تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ اگر وہ اپنی فرسٹ وائف کو پورا حق دے رہے ہیں، ان کی مطلب ساری ڈیمانڈز پوری کر رہے ہیں، تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میں شادی کر لوں گی۔ اگر وہ مجھے بھی پورا حق دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔
تو جی ناظرین 25 سالہ فرحین کی ساری کہانی آپ نے جان لی ہے، حافظ قرآن ہے، شرط صرف ایک ہے کہ 5 ٹائم کا نمازی ہو، نیک سیرت ہو۔ اگر کوئی سیکنڈ میرج والا بھی ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے ساتھ بھی شادی کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ جس طرح اسلام کے اندر بتایا اور سمجھایا گیا ہے کہ آپ کو برابری رکھنی پڑے گی، یہ نہیں ہوگا کہ آپ 2 بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکیں۔ تو اگر کوئی ایسا شخص جو عدل 2 بیویوں کے درمیان کر سکتا ہے تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے کے تھرو ان سے رابطہ کرنا چاہیں اور ہمارے ادارے سے فائل بنوا کے اور ان سے رابطہ کرنا چاہیں، وہ بھی پاسبل ہے۔ تو اسکرین پر ناظرین ہمارے ادارے کا بھی نمبر چل رہا ہوگا اور ان کا بھی نمبر چل رہا ہوگا، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔